جس سالک کی مرید کی جو تصوف میں تزکیے کے لیے ہے بنیاد اس کی مضبوط ہوگی تو پھر وہ جو ہے اس کے مقامات چاہے کتنے بلند چلے جائیں الحمدللہ بڑے سے بڑے امتحانوں میں وہ قائم رہے گا. لیکن یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت پاس سے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں اور لوگ بھی ان کے سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ بہت نیک بادشاہ بڑا اونچا ہے سلسلے میں بہت اونچا چل رہا ہے. لیکن کیونکہ بنیاد کمزور ہے اس کی ذرا سے بھی کوئی حادثہ ایسا آ جاتا ہے زندگی کے اندر تو دھڑام سے ان کی ساری بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ پہلے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. بڑی مثالیں ہیں اس چیز کی ایسے مریدین آپ بہت دیکھیں سالوں لوگ ہی رہتے ہیں. مطلب یہ معاملہ 50 سال کے بعد آ سکتا ہے 40 سال کے بعد آ سکتا ہے. اس چیز کو نوٹ کر لیں. اب کیا بنیاد ہے آپ بھی سوچیں کہ بنیاد کون سی ہے وہ جو ہم مضبوط کرنی چاہیے. تصوف کی کیا بنیاد ہے؟ اے بھائی ویسی بنیاد ہے. میں حدیث ایک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے یہ حدیث احب الاعمال الی اللہ. دیکھیں اللہ پاک نے بنیادی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ بنیاد اعمال سے مراد یہ بنیاد ہے کہ اسی بنیاد پر یہ سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ قبول فرماتے ہیں. اب سب سے بڑی چیز ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند فرمانا ہے احب الاعمال سبحان اللہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب چیز ہے. تو کیا وہ آدمی ناکام ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں محبت کرتا ہوں اس چیز کو وہ کیا چیز ہے آگے حدیث بتاتی ہے ادوامها کیا چیز ہے کہ ہمیشگی اختیار کرنا کسی عمل پر اگرچہ یہ عمل تھوڑا ہی ہو. یہ حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سیکرٹ بتا دیا ہے راز بتا دیا ہے کامیابی کا تصوف کے اندر. کامیاب انسان وہ ہے تصوف کے اندر اللہ کے نزدیک وہ عمل اس کو محبوب ہے جس عمل کے اندر ہمیشگی ہوگی ہمیشگی ہوگی پابندگی ہوگی استقامت ہوگی اسٹیٹ فارڈنس ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں. یہی وجہ ہے جن لوگوں کی یہ ہمیشگی نہیں ہوتی معاملات میں ان کی بنیادیں کمزور ہوتی. یہ بنیاد ہے تصوف کی بنیاد کیا بتائی ہمیشگی اختیار کرنا اس عمل پر اس عمل کو پھر بندہ چھوڑے نا پابندی ہو اس عمل پر چاہے تھوڑا ہو ادوام ہو چاہے تھوڑا ہو. یہاں پہ قرآن نے بھی ایک بات کہی فجاہدوا فینا علی دین رسول اللہ. ابھی اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھیں تصوف کی بنیاد جو ہے کس چیز پر ہے مجاہدے پر ہے. جب تک تم مجاہدہ نہیں کرو گے میں تمہیں راستہ نہیں دکھاؤں گا. تم نے مجاہدہ کیا تو سارے راستے کھول دوں گا. کون سے اپنی معرفت کے کھول دوں گا. ان اللہ مع المحسنین یہی نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کروں گا. شرط یہ ہے ہر حال میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی جس امتحان میں تم پھنس گئے اس امتحان سے میں تمہیں نکال دوں گا گرنے نہیں دوں گا تمہیں. اگر تم نے اپنی بنیاد رکھی کون سی بنیاد اللہ نے اسی بنیاد کے بارے میں جو ہمیشہ ہے اس کو یہاں وجاہدوا کہا ہے مجاہدہ کہا ہے. اصل چیز مجاہدہ ہم کیا سمجھتے ہیں جب کہا جاتا ہے مجاہدہ وہ ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں بھائی کسی چیز میں بہت محنت کرنی اور زیادہ سے زیادہ کام کرنا اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تکلیفیں ڈالنا اور بہت لمبے لمبے چوڑے اعمال کرنا اس کو ہم مجاہدہ سمجھتے ہیں اور پیچھے بھاگ جاتے ہیں یہ تو نہیں ہم سے ہوگا. مجاہدہ اس کا مطلب نہیں ہے. مجاہدہ اصل میں کس چیز کا مطلب ہے ہمیشہ کی اختیار کرنا. اصل مجاہدہ ہے
بہت ہی زیادہ ہم عمل کریں گے تب یہ کام بنے گا، یا اتنے اسباق میں ہے اس کے تھوڑے ہیں اس کے ہے نہیں. اب یہاں ہے کہ جو شیخ دے رہا ہے آپ کو، جو شیخ کی طرف سے آپ کو چیز مل رہی ہے اور جس کی پابندی وہ آپ کو بتا رہے کہ آپ نے اتنا کرنا ہے، سبحان اللہ، بس اس پہ آپ نے ہمیشہ اختیار کر لی، دیٹس آل، کام بن گیا. دوسرے کو دیکھنا یار یہ تو اس کو تو اتنا بتایا ہے، وہ تو اتنا 1000 کر رہا ہے، تو ہمیں تو صرف 1000 بتایا، وہ 10,000 کر رہا ہے، تو 10,000 والا مجھ سے آگے نکل گیا. بالکل نہیں. وہ شیخ جانتا ہے کہ راستہ جو اس نے دکھا رہا ہے اس کو بھی اللہ کا راستہ دکھا رہا ہے، اس کو بھی اللہ تک پہنچا رہا ہے، لیکن کس کو کس طریقے سے بتا رہا ہے، کتنا کتنا اس کے اندر طاقت ہے کرنے کی، کیا نہیں ہے. تو یہ نہ سوچے. اسی لیے اس حدیث میں بے شک تھوڑا ہو لیکن کیا ہو، پابندی ہو. اس میں تھوڑے کے چکر میں نہیں. سکھی کہتے ہیں ہمارا پاس ایک ہی سبق ہے، کہتے ہیں ہمارے پاس 2 ہی ہیں، ان کو تو کافی سبق ہیں، تو یہ بہت آگے ہوں گے ہمارے سے. نہیں، جو ہمیشہ کی اختیار کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ. ایک نے کہہ دیا تم بس 1000 کرو، 1000 تمہارے لیے ہمیشہ کی اختیار قائم ہے تمہارے پاس، بس کام بن گیا. یعنی وہ جو آپ کو پرسکرپشن لکھ دے گا کہ بھئی یہ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، آپ کو اس طرح ادا کرنا ہے، اس پہ آپ نے ہمیشہ کی اختیار کر لی اور اس کے اندر آپ نے بالکل بھی جو ہے اس ہمیشہ کی وہ نہیں توڑا، اس پہ قائم ہے. اور یہاں ہی انسان فیل ہوتا ہے. جوش میں آئے گا تو اتنے لمبی تسبیح کر لے گا، اتنے لمبے مانگیں گے اور دیں جی، اور بھی دیں اور بھی دیں. حالانکہ اسی لیے یہ سوء ادب ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے کہ شیخ سے مانگنا مجھے یہ میں یہ کر سکتا ہوں جی، میں یہ فلاں چیز کر لوں جی، میں فلاں روزے رکھ لوں جی، فلاں نفلی یہ کام کر لوں جی، میں اور بھی ذکر کر سکتا ہوں. یہ نفسی لالچ ہے. تم کیسے تجویز کر سکتے ہو جو تمہارا شیخ تجویز ہے تمہارے لیے، تم اس سے اوپر کیسے تجویز کر سکتے ہو؟ تو وہ تو بندہ نفس ہو گیا، نقصان میں چلا گیا، بے ادب ہو گیا. تو بزرگان دین نقش بند کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا دینا چاہیے، کہ آپ اپنی پابندی پہ خیال رکھیں.